السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 166 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا اس کے تعلق سے سماعت کیا، ساتھ ہی پہلی مرتبہ جب آپ کی ملاقات اللہ کے فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تو آپ کی کیا کیفیت تھی، پھر گھر آنے کے بعد آپ نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کچھ فرمایا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی باب سے مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، درس کو سنیں بھی اور ساتھ ہی اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانا، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ چاہتا، اور وہ بہت بوڑھے تھے اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ سے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کا ماجرا سنیے۔ ورقہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ ناموس محرم اسرار یعنی جبرائیل ہیں جسے خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا، ہاں، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کو لے کر کوئی آدمی یہاں نہیں آیا جس سے لوگوں نے دشمنی نہ کی ہو۔ اگر میں اس زمانے میں زندہ رہا تو آپ کی ہر طرح مدد کروں گا۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی ورقہ کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد وحی رکی رہی۔ خیال رہے کہ سورہ اقرا کی 5 آیتوں کے نزول کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی آمد رکی رہی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سلسلہ وحی رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ فرشتہ نظر آیا جس کا ذکر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت میں ہے۔ وہ وحی کے رک جانے کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غار حرا سے آ رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا۔ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا وہ نظر آیا تو مجھے اس سے خوف آیا۔ میں گھر واپس ہوا اور میں نے کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ اقرا کی 5 آیتوں کے نزول کے بعد وحی آنا بند ہو گئی تھی، جس کی مدت
3 سال بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو سب سے پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، جس کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وحی آنا شروع ہو گئی، جس کا سلسلہ جاری رہا تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ پر جب عارضی طور پر وحی آنا بند ہو گئی تو آپ بہمت ملول رہتے تھے، تاں کہ رحمت الہی متوجہ ہو گئی اور وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وحی کیوں رکی تھی، اس کی اصل حکمت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ البتہ بعض شارحین نے یہ حکمت بیان کی کہ کچھ عرصہ کے بعد وحی آنا اس لیے بند ہوئی تاکہ پہلی بار جو آپ پر وحی کی شدت اور ثقالت کے اثرات مرتب ہوئے تھے وہ دور ہو جائیں اور آپ کا شوق اور بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جھکانے پر صحابہ کرام نے اپنے سر جھکا لیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ پر شدت کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور صحابہ کرام نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ جب آپ سے یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے اپنے سر کو اٹھا لیا۔ وحی کے نزول کے وقت سر جھکانے کی وجہ تفکر کرنا اور امر وحی کا شدید اہتمام کرنا اور حقوق عبودیت کے مطالبہ پر ڈر رکھنا اور منعم کی نعمتوں کا شکریہ بجا لانا، اپنی امت کے نافرمانوں کو عذاب پہنچنے سے پریشان ہونا اور ڈرنا وغیرہ امور تھے، اور ہو سکتا ہے کہ فی الواقع وحی کے نزول کی وجہ سے ظاہری شدت طاری ہو جاتی ہو اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جھکانے کی تو یہ وجہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کے سر جھکانے کی وجہ فقط یہ تھی کہ انہوں نے آپ کی تابعداری کرتے ہوئے ادب کے طور پر سر جھکا لیے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے پر صحابہ کرام نے بھی سر اٹھا لیے۔ سبحان اللہ، کتنی تابعداری، کیسا ادب اور احترام تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نہیں کہ میرے سر جھکانے پر تم بھی جھکانا اور میرے سر اٹھانے پر تم بھی اٹھانا، فقط دیکھ کر عمل کرنا صحابہ کرام ہی کی شان تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں قتل ہونے والا بدبخت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر شدید غضب ہے جس نے اپنے نبی سے یہ سلوک کیا۔ آپ نے اپنے سامنے والے دانت مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس دانت مبارک کو غزوہ احد میں شہید کیا گیا تھا، اور اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود اس کے رسول نے قتل کیا ہو۔ جس شخص کو قتل اس ہستی نے کیا ہو جو رحمت للعالمین ہے، تو یقیناً وہ شخص تمام لوگوں سے بدبخت ہوگا۔ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے قتل کیا وہ ابی بن خلف تھا۔ آپ کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی زمزم اور کوثر سے افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں پانی تھا جس سے آپ وضو فرما رہے تھے۔ پھر لوگوں نے آپ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ ہم اس سے وضو کریں یا پئیں، سوائے اس کے جو آپ کے برتن میں پانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے برتن میں رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے فوارے چل پڑے، جس طرح چشموں سے پانی نکلتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پیا، پھر وضو کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں ہوتے پھر بھی ہمیں کفایت کر جاتا، البتہ ہم اس وقت
1500 کی تعداد میں تھے۔ ایک دوسری حدیث دیکھیں جس کے تحت عنوان کے مطابق بحث کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، پھر آپ کے دل کی جگہ سے سینے کو چاک کیا اور پھر اس سے ایک منجمد خون کا لوتھڑا نکال کر کہا کہ آپ کے جسم میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر ایک سونے کے تشت میں دل کو رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو دیا، پھر سینے کو درست کیا یعنی اسے ٹانکے لگائے، دل کو اپنی جگہ پر لوٹا دیا۔ ساتھ کھیلنے والے بچے ڈرتے ہوئے آپ کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے گھر کے افراد آئے تو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سوئی کے لگے ہوئے ٹانکوں کے نشان دیکھتا تھا۔ خیال رہے کہ سونے کے برتن استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے سونے کے تشت کو استعمال کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ کو اعلان نبوت کا حکم نہیں دیا گیا تھا اور نہ ہی آپ کو شریعت عطا ہوئی تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے یہ استعمال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے اور فرشتے ہمارے افعال کے مکلف نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ اہم باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ درس کو سننے کے بعد کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ نیکی حاصل کرنے کی نیت سے سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔